میرے بھائی نے کبھی شادی نہیں کی تھی اور سب یہی سمجھتے تھے کہ وہ تنہائی پسند ہے، لیکن اس کی اچانک موت کے بعد جب میں نے اس کا کپ بورڈ کھولا تو وہاں سے بچوں کے درجنوں نئے کپڑے اور کھلونے ملے۔ میں حیرت زدہ تھی کہ آخر یہ سب یہاں کیا کر رہا ہے۔ تبھی میری نظر کپڑوں کے پیچھے چھپی ایک پرانی ڈائری پر پڑی۔ تجسس کے عالم میں جب میں نے ڈائری کھولی تو اس میں دو بچوں کی تصویریں نکلیں اور نیچے لکھا تھا کہ موت کے بعد گھر میں چھا جانے والا سناٹا کسی بھی شور سے زیادہ خوفناک اور وزنی ہوتا ہے، خاص طور پر جب جانے والا وہ شخص ہو جو اپنی زندگی میں بھی خاموشی کی ایک تصویر بنا رہا ہو۔ میرے بھائی کی اچانک موت نے ہم سب کو جس کیفیت میں مبتلا کیا تھا، وہ دکھ سے زیادہ حیرت اور ایک انکہے خوف کی تھی، کیونکہ وہ نہ صرف جوان تھا بلکہ بظاہر اسے کوئی روگ بھی نہ تھا، مگر موت تو بس ایک بہانہ ڈھونڈتی ہے اور وہ بہانہ دل کا دورہ ثابت ہوا۔ تدفین کے بعد جب رشتہ دار اور محلے والے جا چکے اور گھر کا صحن خالی ہو گیا تو وہ ویرانی میرے وجود کو کاٹنے لگی جو در و دیوار سے ٹپک رہی تھی۔ ہر طرف اگربتیوں اور گلاب کی پتیوں کی ملی جلی مہک پھیلی ہوئی تھی جو مجھے بار بار یہ احساس دلا رہی تھی کہ اب اس گھر کا ایک مکین ہمیشہ کے لیے مٹی کی چادر اوڑھ چکا ہے۔ میرا بھائی جو اپنی زندگی میں ایک معمہ تھا، ہمیشہ اپنی ذات کے خول میں بند رہنے والا ایک ایسا انسان جسے نہ رشتوں کی گرم جوشی پسند تھی اور نہ ہی محفلوں کا شور شرابہ، وہ اپنے کمرے تک محدود رہتا اور اگر کبھی باہر نکلتا بھی تو اس کے چہرے پر ایک ایسی سنجیدگی طاری ہوتی کہ کوئی اس سے بات کرنے کی ہمت نہ کرتا۔ سب یہی کہتے تھے کہ وہ تنہائی پسند ہے اور اسے دنیا داری سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پچھلے مہینے جب ہماری خالہ اپنے چھوٹے پوتے کے ساتھ ہمارے گھر آئیں تو بچے کے رونے کی آواز سن کر بھائی اپنے کمرے سے باہر نکل آیا تھا اور اس نے بڑی سختی سے کہا تھا کہ اس شور کو بند کروائیں، مجھے سکون چاہیے۔ اس کے ماتھے پر پڑی شکنیں اور لہجے کی کڑواہٹ دیکھ کر خالہ بھی ناراض ہو گئی تھیں اور ہم سب بھی شرمندہ ہوئے تھے کہ آخر اسے بچوں سے اتنی چڑ کیوں ہے۔ امی اکثر کہتی کہ اس کی شادی کر دیتے ہیں، شاید گھر میں رونق آئے گی تو اس کا مزاج بدل جائے گا، مگر وہ شادی کا نام سنتے ہی اس طرح بدکتا جیسے کسی نے اسے جلتے ہوئے کوئلوں پر چلنے کا کہہ دیا ہو۔ اس کا یہ رویہ سالوں سے جاری تھا، یہاں تک کہ ہم سب نے بھی امید چھوڑ دی تھی اور یہ مان لیا تھا کہ وہ ساری زندگی ایسے ہی اکیلا رہے گا، اپنی کتابوں اور اپنی خاموش دنیا کے ساتھ۔ مگر اس رات جب میں اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں اس شخص کی زندگی کے ایک ایسے باب کو کھولنے جا رہی ہوں جس کا وجود ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی مجھے اس کی موجودگی کا شدید احساس ہوا، جیسے وہ ابھی کرسی پر بیٹھا کوئی کتاب پڑھ رہا ہوگا۔ میز پر پڑی اینک، بستر کی شکنیں اور دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گیا تھا، مگر اب وہاں ایک عجیب سی اجنبیت بھی تھی۔ کمرے کی فضا میں ایک بھاری پن تھا جو میرے سینے پر بوجھ بن رہا تھا۔ میرا مقصد صرف اس کے ضروری کاغذات اور شناختی کارڈ ڈھونڈنا تھا تاکہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوایا جا سکے، مگر میرے قدم خود بخود اس پرانی اور بھاری لکڑی کی الماری کی طرف بڑھ گئے جو کمرے کے کونے میں اساتدہ تھا۔ یہ الماری ہمیشہ مقفل رہتی تھی اور بھائی کبھی کسی کو اسے ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ مجھے یاد ہے بچپن میں ایک بار میں نے کھیل کھیلنے میں اسے کھلونے کی کوشش کی تھی، اس نے مجھے اتنی زور سے ڈانٹا تھا کہ میں سہم گئی تھی۔ آج وہ چابیوں کا گچھا میز کے دراز میں لاوارث پڑا تھا
میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ گچھا اٹھایا اور الماری کی طرف بڑھی۔ میرے دل کی دھڑکن معمول سے زیادہ تیز تھی، جیسے میں کسی ذاتی دنیا میں نقب لگانے جا رہی ہوں۔ حالانکہ اب وہ اس دنیا میں نہیں تھا اور یہ میرا حق تھا کہ میں اس کا سامان سمیٹتی، مگر پھر بھی ایک انجانا سا خوف میرے رگو پے میں سرایت کر رہا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے چابی تالے میں لگائی اور اسے گھمایا۔ تالا شاید برسوں سے نہیں کھلا تھا، اس لیے وہ سخت ہو چکا تھا۔ میں نے تھوڑا زور لگایا تو ایک مدھم سی آواز کے ساتھ تالا کھل گیا، اور جیسے ہی میں نے الماری کا بھاری پٹ کھولا تو جو منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا اس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ میں توقع کر رہی تھی کہ اندر اس کے سفید اور بھورے رنگ کے کپڑے ترتیب سے لٹکے ہوں گے، اس کی کچھ کتابیں ہوں گی یا شاید کچھ پرانے خطوط، مگر وہاں جو کچھ تھا وہ میری سمجھ اور میرے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ الماری کے نچلے خانے میں اور کپڑوں کے پیچھے چھپی ہوئی جگہ پر رنگوں کا ایک ایسا سیلاب امنڈ آیا تھا۔ وہاں درجنوں کی تعداد میں چھوٹے بچوں کے کپڑے رکھے ہوئے تھے، ننھی ننھی فراقیں جن پر خوبصورت موتی لگے ہوئے تھے، چھوٹے لڑکوں کی شرٹس اور پینٹ، ان کے ساتھ مختلف اقسام کے کھلونے جو ابھی تک اپنے ڈبوں میں بند تھے۔ یہ سب چیزیں بالکل نئی تھیں اور ان میں سے ابھی تک دکان کی خوشبو بھی آ رہی تھی۔ میں سکتے کے عالم میں وہیں جم کر رہ گئی۔ میرا دماغ ان چیزوں کا تعلق میرے بھائی سے جوڑنے سے بالکل قاصر تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ شخص اپنی بھتیجیوں اور بھانجوں کو گود میں لینا تو دور کی بات، ان کے قریب آنے سے بھی کتراتا تھا۔ وہ ان کے لیے یہ سب کر رہا تھا۔ نہیں، یہ کسی اور کے لیے تھا، مگر کس کے لیے؟ میں نے ایک چھوٹی سی سرخ رنگ کی فراق اٹھائی تو اس کے نیچے سے ایک گڑیا نکلی جس کی سنہری چوٹی تھی اور آنکھیں بند اور کھلتی تھی۔ یہ وہ کھلونے تھے جو عام طور پر ایک باپ اپنی اولاد کے لیے خریدتا ہے، بڑے چاؤ اور محبت کے ساتھ۔ مگر بھائی تو کنوارا تھا، اس کی تو کوئی زندگی نہیں تھی سوائے اس کمرے اور دفتر کے۔ پھر یہ سب یہاں کیا کر رہا تھا؟ کیا وہ کوئی کاروبار کر رہا تھا؟ یہ چیزیں بیچنے کے لیے نہیں تھی، کیونکہ ان پر سے قیمتوں کے ٹیگ ہٹا دیے گئے تھے اور انہیں بہت احتیاط اور سلیقے سے طے کر کے رکھا گیا تھا، جیسے کوئی انہیں کسی خاص موقع پر دینے کا منتظر ہو۔ ہر کپڑے کی تہ میں ایک عجیب سی ممتا اور اپنائیت چھپی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے مزید ٹٹولا تو مجھے وہاں بچوں کے جوتوں کے کئی سارے جوڑے ملے جو مختلف سائز کے تھے۔ کچھ جوتے بالکل چھوٹے نوزائیدہ بچوں کے تھے اور کچھ تھوڑے بڑے۔ جیسے جیسے میں چیزیں باہر نکال رہی تھی میرا تجسس خوف میں بدلتا جا رہا تھا۔ میرے ذہن میں ہزاروں سوالات سر اٹھا رہے تھے۔ کیا اس کی کوئی خفیہ شادی تھی؟ کیا وہ کسی اور کی اولاد کی کفالت کر رہا تھا؟ یا یہ اس کے کسی ذہنی خلل کا نتیجہ تھا؟ کیونکہ بظاہر وہ ایک نہایت سلجھا ہوا اور حقیقت پسند انسان تھا، مگر یہ الماری ایک الگ ہی داستان سنا رہی تھی، ایک ایسی داستان جو اس کی ظاہری شخصیت سے بالکل متصادم تھی۔ میں نے ایک بار پھر ان کپڑوں کو دیکھا۔ ان میں شوخ رنگ تھے، لال، پیلا، نیلا، گلابی، وہ رنگ جو میرے بھائی کی زندگی میں کبھی شامل نہیں تھے۔ وہ تو ہمیشہ پھیکے اور ہلکے رنگوں کو پسند کرتا تھا، تو پھر اس نے یہ رنگین دنیا اپنی الماری میں کیوں بسا رکھی تھی؟ میری نظر الماری کے سب سے نچلے حصے پر پڑی، جہاں گفٹ پیپرز بھی رکھے تھے، جن کا مطلب تھا کہ وہ یہ چیزیں کسی کو تحفے میں دینے والا تھا، مگر کس کو؟ یہ سوال میرے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میرا دل کسی نامعلوم حقیقت کے بوجھ تلے دبتا جا رہا تھا۔
میں سوچ رہی تھی کہ کیا میں خواب دیکھ رہی ہوں، مگر ان کپڑوں کی ریشمی ملائمت اور کھلونوں کی ٹھوس موجودگی اس بات کا ثبوت تھی کہ یہ سب حقیقت ہے۔ ابھی میری نظر کپڑوں کے اس ڈھیر کے پیچھے چھپی ہوئی ایک پرانی سی ڈائری پر پڑی، جس کی جلد پھٹی ہوئی تھی اور وہ بہت خستہ حال لگ رہی تھی۔ میں نے ان کپڑوں کو ہٹا کر وہ ڈائری نکالی تو میرے ہاتھ لرز رہے تھے۔ مجھے لگا کہ شاید اس ڈائری میں ان تمام سوالوں کا جواب ہوگا جو اس وقت میرے ذہن کو معوف کر رہے تھے۔ میں وہیں فرش پر ان ننھے کپڑوں اور کھلونوں کے درمیان بیٹھ گئی اور ڈائری کو اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی کہ نہ جانے اس میں کیا لکھا ہوگا، کیا کوئی ایسا راز جو ہماری خاندانی عزت کو خاک میں ملا دے گا، یا کوئی ایسا دکھ جو بھائی نے ساری عمر اپنے سینے میں چھپائے رکھا۔ میں نے ڈائری کا پہلا صفحہ الٹا تو وہاں کچھ نہیں لکھا تھا، بس ایک تاریخ درج تھی جو کئی سال پرانی تھی۔ اس تاریخ کو دیکھ کر مجھے یاد آیا کہ یہ وہی دن تھا جب بھائی ایک ہفتے کے لیے شہر سے باہر گئے تھے اور واپسی پر بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ میں نے ورق گردانی شروع کی تو بیچ میں سے ایک تصویر نیچے گری۔ میں نے جلدی سے وہ تصویر اٹھائی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ دو بچوں کی تصویر تھی، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، جو ایک پارک میں کھڑے مسکرا رہے تھے۔ ان کی عمریں شاید 5 یا 3 سال ہوں گی۔ وہ دونوں نہایت خوبصورت تھے اور پیارے بچے تھے، لیکن جو چیز مجھے سب سے زیادہ حیران کر رہی تھی وہ ان کے خد و خال تھے۔ ان کی آنکھوں کی بناوٹ، ان کے ماتھے کی چوڑائی اور ان کی مسکراہٹ میں ایک ایسی جھلک تھی جسے میں نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جھلک میرے بھائی کی تھی۔ ہاں، ان بچوں کے چہرے میرے بھائی جان سے ملتے تھے۔ یہ دیکھ کر میرا دل جیسے بند ہونا شروع ہو گیا۔ کیا یہ میرے بھائی کے بچے تھے؟ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے تو کبھی شادی نہیں کی، وہ تو گھر سے دفتر اور دفتر سے گھر آنے والا انسان تھا، اس کا تو کسی عورت سے نام تک نہیں جوڑا تھا۔ پھر یہ بچے کہاں سے آئے؟ اور اگر یہ اس کے بچے ہیں تو ان کی ماں کون ہے اور وہ کہاں ہے؟ یہ سوالات مجھے پاگل کر رہے تھے۔ میں نے تصویر کو الٹ کر دیکھا تو وہاں کچھ نہیں لکھا تھا۔ پھر میں نے دوبارہ ڈائری کی طرف دیکھا اور اس صفحے کو پڑھنے کی کوشش کی جہاں سے یہ تصویر گری تھی۔ وہاں میرے بھائی کی جانی پہچانی لکھائی موجود تھی، لیکن الفاظ ایسے تھے جیسے وہ خون دل میں ڈبو کر لکھے گئے ہوں۔ تحریر پڑھتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میرا پورا وجود کانپنے لگا، کیونکہ یہ الفاظ اس شخص کے تھے جس کے بارے میں ہم سب کا یہ ماننا تھا کہ اسے بچوں سے نفرت ہے اور وہ ان کے رونے سے چڑ جاتا تھا۔ اس تصویر کو دیکھنے کے بعد میرے وجود پر ایک ایسا سناٹا طاری ہو گیا تھا جس نے میرے سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتوں کو منجمد کر دیا تھا۔ وہ تصویر میرے ہاتھوں میں تھی، مگر میری نظریں ان دو معصوم چہروں پر جمی ہوئی تھیں جو ہو بہو میرے بھائی کا عکس نظر آ رہے تھے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں چیخوں اور چلا کر سب کو بلاؤں کہ دیکھو، تم لوگ جسے پتھر دل اور جذبات سے عاری انسان سمجھتے تھے، اس کی زندگی میں کتنے خوبصورت پھول کھلے ہوئے ہیں۔ مگر میرے گلے سے یہ آواز نہیں نکل رہی تھی، بس آنسو تھے جو مسلسل بہہ رہے تھے اور اس پرانی ڈائری کے صفحات پر گر کر سیاہی کو پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس تصویر کو اپنے سینے سے لگا لیا، جیسے میں ان بچوں کو نہیں بلکہ اپنے بھائی کی اس چھپی ہوئی محبت کو گلے لگا رہی ہوں جو اس نے ساری عمر ہم سے پوشیدہ رکھی تھی۔ میرا دماغ معوف ہو چکا تھا اور ہزاروں سوالات بھڑوں کے چھتوں کی طرح میرے ذہن پر حملہ آور ہو رہے تھے کہ آخر کیوں اس نے اتنا بڑا سچ ہم سے چھپایا؟
کیا ہم اتنے برے تھے کہ وہ ہم پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا، یا پھر سماج کی زنجیریں اتنی زیادہ سخت تھیں کہ اس نے اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹ کر اس الماری میں دفن کر دیا تھا؟ میں نے دوبارہ اس تصویر کو دیکھا تو مجھے ان بچوں کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی بھی دکھائی دی، جو بالکل ویسی ہی تھی جیسی بھائی کی آنکھوں میں اکثر نظر آتی تھی۔ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ وہ اداسی تنہائی کی نہیں بلکہ دوری کی تھی، وہ دوری جو اس نے مجبوری میں اختیار کی تھی۔ میں وہیں فرش پر بیٹھی رہی اور میرے ارد گرد بکھرے ہوئے وہ رنگ برنگے کپڑے اور کھلونے اب مجھے بے جان اشیاء نہیں لگ رہے تھے، بلکہ وہ سب زندہ وجود محسوس ہو رہے تھے، جو گواہی دے رہے تھے کہ میرے بھائی کے سینے میں ایک بہت نرم اور گداز دل دھڑکتا تھا، جسے ہم کبھی پہچان ہی نہیں پائے۔ ہم نے ہمیشہ اس کی ظاہری سختی اور روکھے پن کو اس کی حقیقت سمجھ لیا، حالانکہ وہ تو محض ایک نقاب تھا جو اس نے دنیا کی نظروں سے بچنے کے لیے اپنے اوپر اوڑھ رکھا تھا۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، کیونکہ مجھے جاننا تھا کہ آخر معاملہ کیا ہے، یہ بچے کون ہیں، کہاں ہیں، اور ان کی ماں کون ہے۔ ان تمام سوالوں کے جواب شاید اس ڈائری میں موجود تھے جو اب بھی میری گود میں کھلی پڑی تھی۔ میں نے ڈائری کا اگلا صفحہ الٹا تو وہاں کی تحریر قدرے مختلف تھی۔ لکھائی میں وہ ٹھہراؤ نہیں تھا جو بھائی کی عادت تھی، بلکہ الفاظ ٹیڑھے میڑے تھے، جیسے لکھتے وقت ان کے ہاتھ کانپ رہے ہوں یا وہ شدید جذباتی کیفیت میں ہوں۔ وہاں کوئی تاریخ درج نہیں تھی، بس ایک عنوان تھا۔ میری زندگی کے دو چراغ اس عنوان نے میرے دماغ کو چیر کر رکھ دیا۔ میں نے پڑھنا شروع کیا تو لکھا تھا کہ آج میں نے انہیں پہلی بار چلتے ہوئے دیکھا۔ میرا دل چاہا کہ میں پوری دنیا کو بتا دوں کہ میں باپ بن گیا ہوں، مگر میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میں اپنی خوشی کا جشن اکیلے اس بند کمرے میں منا رہا ہوں۔ یہ الفاظ پڑھ کر مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرا کلیجہ مٹھی میں لے کر بھینچ رہا ہو۔ سوچیں، وہ شخص جو ہمارے سامنے کبھی کھل کر ہنسا بھی نہیں تھا، وہ اس کمرے میں اکیلا اپنی اولاد کے چلنے کی خوشی منا رہا تھا۔ کتنا اکیلا تھا وہ، اور ہم سب اسی گھر میں رہتے ہوئے بھی اس کی تنہائی سے کتنے بے خبر تھے۔ میں نے بے اختیار ہو کر ڈائری کے اوراق تیزی سے پلٹنا شروع کر دیے۔ ہر صفحے پر ایک نئی داستان تھی، جو نیا دکھ تھا اور نئی خوشی تھی جو ادھوری تھی۔ کہیں اس نے بچوں کی بیماری کا ذکر کیا تھا تو کہیں ان کی فرمائشوں کا، جو وہ پوری تو کر دیتا تھا، مگر ان کے چہرے پر خوشی دیکھنے کے لیے خود موجود نہیں ہوتا تھا۔ ایک جگہ لکھا تھا کہ آج عید ہے اور سب گھر والے خوش ہیں، مگر میرا دل ویران ہے، کیونکہ میرے بچے مجھ سے دور ہیں۔ میں نے ان کے لیے کپڑے خریدے ہیں، مگر میں انہیں اپنے ہاتھوں سے پہنا نہیں سکتا۔ یہ پڑھ کر میری نظریں دوبارہ ان کپڑوں کے ڈھیر کی طرف اٹھ گئیں جو میرے سامنے پڑے تھے۔ تو یہ وہ کپڑے تھے جو اس نے عید پر خریدے تھے، مگر بھیج نہیں سکا تھا، یا شاید وہ خود جا نہیں سکا تھا۔ میرا دل پاش پاش ہو رہا تھا کہ ہم عید پر اسے زبردستی شیر خرما کھلا رہے تھے، اور وہ اندر ہی اندر خون کے آنسو روتا رہا۔ مجھے اپنی اور اپنے گھر والوں کی بے حسی پر شدید غصہ آ رہا تھا کہ ہم نے کبھی اس کی آنکھوں میں چھپے قرب کو پڑھنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ ہم نے بس یہ فرض کر لیا کہ وہ عجیب ہے، وہ الگ ہے، اور اسے بس اکیلا چھوڑ دینا چاہیے، حالانکہ اسے اس وقت ہمارے سہارے کی سب سے زیادہ ضرورت تھی جب یہ دوہری زندگی جی رہا تھا۔ میں ڈائری پڑھتی جا رہی تھی اور وقت کا احساس ختم ہوتا جا رہا تھا۔ کمرے میں شام کا اندھیرا پھیلنے لگا تھا، مگر مجھے اٹھ کر لائٹ جلانے کا ہوش نہیں تھا۔
کھڑکی سے آنے والی مدھم روشنی میں ان الفاظ کو پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی جو میرے بھائی کی زندگی کا نچوڑ تھے۔ ایک صفحے پر اس نے اس عورت کا ذکر کیا تھا جو ان بچوں کی ماں تھی۔ اس نے اس کا نام نہیں لکھا تھا، بس اسے میری شریکہ حیات اور میری ہمت کہہ کر پکارا تھا۔ لکھا تھا کہ اس نے میرے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، وہ جانتی ہے کہ میں اسے کبھی وہ مقام نہیں دے پاؤں گا جو اس کا حق ہے، مگر پھر بھی وہ میرے ساتھ کھڑی ہے۔ اس کی محبت نے مجھے جینا سکھایا ہے۔ یہ الفاظ بتاتے تھے کہ وہ کوئی عام عورت نہیں تھی، بلکہ اس نے بھائی کے حالات کو سمجھا اور خاموشی سے اس کا ساتھ نبھایا تھا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ وہ اب کہاں ہے؟ کیا وہ بھی بھائی کی طرح اس دنیا سے جا چکی ہے، یا وہ کہیں انتظار کر رہی ہے کہ اس کا شوہر آئے گا؟ یہ سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اگر وہ زندہ ہے تو اسے تو خبر نہیں ہوگی کہ اس کا سہارا چھن چکا ہے، کیونکہ ہم نے تو صرف اپنے رشتہ داروں کو خبر کی تھی کہ اس کی خفیہ دنیا کے لوگ تو اب بھی شاید اس کی واپسی کی امید لگائے بیٹھے ہوں گے۔ یہ خیال آتے ہی میں نے ڈائری کو مزید ٹٹولنا شروع کیا کہ شاید کوئی پتہ یا فون نمبر مل جائے جس سے ان تک پہنچا جا سکے۔ ڈائری کے صفحات پلٹتے ہوئے مجھے محسوس ہوا کہ کچھ کاغذات ڈائری کی جلد کے پچھلے حصے میں چھپائے گئے ہیں۔ میں نے احتیاط سے وہ حصہ کھولا تو وہاں سے چند طے شدہ کاغذات برآمد ہوئے۔ میں نے انہیں کھولا تو وہ کوئی خطوط نہیں تھے، بلکہ کچھ اور تھا۔ ان کاغذات کی حالت بتاتی تھی کہ انہیں بہت سنبھال کر رکھا گیا تھا۔ میں نے پہلا کاغذ سیدھا کیا اور اس نے روشنی کے رخ پر کر کے دیکھا تو مجھے سمجھ آیا کہ یہ مالی معاملات کے کاغذ ہیں۔ ان پر ہسپتال کا نام درج تھا اور مریض کے نام کی جگہ ایک عورت کا نام لکھا تھا، جسے پڑھ کر مجھے کچھ اجنبیت محسوس ہوئی، کیونکہ یہ نام میں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ مگر نام کے ساتھ ہی ولدیت کے خانے میں جو نام درج تھا اسے پڑھ کر میرا شک یقین میں بدل گیا۔ وہاں میرے بھائی کا نام لکھا تھا۔ یہ کسی بچے کی پیدائش کے وقت کے ہسپتال کا داخلہ فارم تھا جس پر میرے بھائی جان کے دستخط موجود تھے، وہی دستخط جو وہ اپنے چیک بک پر کرتا تھا۔ اس کاغذ نے قانونی طور پر ثابت کر دیا تھا کہ وہ باپ بن چکا تھا۔ میں نے اگلا کاغذ دیکھا تو وہ ایک کرایہ نامہ تھا جو شہر کے ایک پسماندہ مگر شریف علاقے کا مکان تھا۔ اس پر بھی بھائی کا نام بطور کرایہ دار درج تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس نے ان لوگوں کو رکھنے کے لیے باقاعدہ ایک گھر لیا ہوا تھا اور وہاں جاتا بھی ہوگا۔ یہ سوچ کر مجھے اس کی وہ تمام غائبانہ مصروفیات یاد آنے لگیں جب وہ کہتا تھا کہ اسے دفتر کے کام سے دوسرے شہر جانا ہے یا دوستوں کے ساتھ شمالی علاقہ جات جا رہا ہے، حالانکہ اس کا کوئی دوست نہیں تھا۔ دراصل وہ ان دنوں اپنے اس گھر میں وقت گزارنے جاتا تھا جسے ہم نے چھپا کر رکھا تھا۔ میرا تجسس اب عروج پر تھا۔ میں نے باقی کاغذات کو بھی دیکھنا شروع کیا۔ ان میں بجلی کے بل اور گیس کے بل بھی تھے جو باقاعدگی سے ادا کیے گئے تھے۔ یہ سب چیزیں اس بات کا ثبوت تھیں کہ وہ ایک بہت ذمہ دار انسان تھا اور اس نے اپنی خفیہ فیملی کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی سوائے اپنے نام اور اپنی اعلانیہ موجودگی کے۔ لیکن ان سب کاغذات کے بیچ میں ایک طے شدہ پرچی نکلی جو ذرا پرانی لگ رہی تھی۔ میں نے اسے کھولا تو میرے ہاتھ میں ایک پیلے رنگ کی رسید آ گئی۔ رسید کی تحریر تھوڑی مدھم پڑ چکی تھی، مگر پھر بھی پڑھی جا سکتی تھی۔ یہ کسی جیولری کی دکان کی رسید تھی جس پر سونے کی انگوٹھی اور کانٹے خریدنے کا ذکر تھا، اور تاریخ اس دن کی تھی جب اس کی سالگرہ تھی۔ ہمیں یاد ہے کہ اس دن وہ گھر پر نہیں تھا اور ہم سب نے اسے کیک کاٹنے کے لیے بہت فون کیے تھے، مگر اس کا فون بند جا رہا تھا، اور جب وہ رات گئے گھر آیا تھا
تو اس نے کہا تھا کہ وہ کام میں پھنس گیا تھا، مگر یہ رسید بتا رہی تھی کہ وہ اس دن اپنی بیوی کے ساتھ تھا اور اس نے اسے تحفہ دیا تھا۔ اس رسید نے مجھے اتنا جذباتی کر دیا کہ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی کہ اس نے اپنی خوشیاں ہم سے کتنی دور کر لی تھیں۔ ہم جو اس کے اپنے تھے اس کے لیے اجنبی بن گئے تھے اور وہ اجنبی لوگ اس کے اپنے بن گئے تھے۔ میں ان کاغذات کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک میری نظر ایک اور کاغذ پر پڑی جو باقیوں سے تھوڑا مختلف تھا۔ یہ ایک سکول کی فیس بک تھی جس پر بچے کا نام اور کلاس درج تھی۔ یہ ایک بہت مہنگے اور مشہور سکول کی فیس کی رسید تھی، جسے دیکھ کر مجھے شدید حیرت ہوئی، کیونکہ بھائی ہمیشہ پیسوں کے معاملے میں بہت محتاط تھا اور ہم سمجھتے تھے کہ وہ کنجوس ہے۔ وہ گھر کے خرچے برداشت کر رہا تھا۔ مجھے اس کی وہ راتیں یاد آئیں جب میں پانی پینے اٹھتی تو اس کے کمرے کی لائٹ جل رہی ہوتی تھی اور وہ چھت کو گھور رہا ہوتا تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ وہ کام کے بارے میں سوچ رہا ہے، مگر اب پتہ چلا کہ وہ کن فکروں میں گھلا جا رہا تھا۔ یہ تمام رسیدیں ایک پزل کے ٹکڑوں کی طرح تھیں جو مل کر میرے بھائی کی زندگی کی مکمل تصویر بنا رہی تھیں، ایک ایسی تصویر جو درد، محبت اور اثار کے رنگوں سے بنی تھی۔ میں نے ان رسیدوں کو ترتیب سے رکھنا شروع کیا تاکہ میں سمجھ سکوں کہ آخری رسید کس تاریخ کی ہے، کیونکہ اس سے مجھے اندازہ ہو سکتا تھا کہ وہ آخری بار ان سے کب ملا تھا یا کب ان کے لیے کچھ بھیجا تھا۔ سب سے آخر میں جو رسید میرے ہاتھ لگی وہ اس کی موت سے صرف 2 دن پہلے کی تھی۔ یہ ایک کورئیر کمپنی کی رسید تھی جس کے ذریعے اس نے کچھ سامان بھیجا تھا اور اس پر وصول کنندہ کے دستخط بھی موجود تھے۔ یہ دیکھ کر میرے اندر امید کی ایک کرن جاگی، کیونکہ اس رسید پر وہ پتہ لکھا ہوا تھا جہاں یہ سامان بھیجا گیا تھا، اور ساتھ ہی ایک موبائل نمبر بھی درج تھا جو شاید اس عورت کا تھا۔ یہ رسید میرے لیے کسی خزانے سے کم نہیں تھی، کیونکہ یہ مجھے اس پوشیدہ دنیا تک پہنچا سکتی تھی جو میرے بھائی کی اصل دنیا تھی۔ میں نے اس رسید کو اپنی مٹھی میں دبا لیا جیسے میں اس ڈور کو تھام رہی ہوں جو مجھے میرے بھائی کے ان بکھرے ہوئے رشتوں تک لے جائے گی۔ ابھی میں اس رسید کو دیکھ ہی رہی تھی کہ ڈائری کے آخری صفحے سے کچھ اور کاغذات پھسل کر گرے، اور جب میں نے انہیں اٹھایا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ یہ عام رسیدیں نہیں تھیں بلکہ یہ وہ نجی تحریریں اور ہاتھ سے لکھے ہوئے رکے تھے جو شاید ان پیسوں کے ساتھ یا ان کے جواب میں موصول ہوئے تھے، اور جنہیں میرے بھائی جان نے اپنی جان سے زیادہ سنبھال کر رکھا تھا۔ ان کاغذات کی خستہ حالی اور ان پر جگہ جگہ لگے ہوئے آنسوؤں کے نشان یہ بتانے کے لیے کافی تھے کہ انہیں بار بار پڑھا گیا ہے اور ہر بار پڑھتے ہوئے ان پر نئے آنسو گرائے گئے ہیں۔ میں نے سب سے اوپر والا کاغذ سیدھا کیا تو وہ ایک خط تھا جو کسی بہت ہی سادہ اور کم پڑھے لکھے ہاتھ سے لکھا گیا تھا۔ اس کی لکھائی میں وہ پختگی نہیں تھی جو سکول یا کالج کے پڑھے ہوئے لوگوں کی تحریر میں ہوتی ہے، بلکہ الفاظ ٹوٹے پھوٹے اور ہجے غلط تھے، مگر ان میں جو جذبات سموئے ہوئے تھے وہ اتنے شفاف اور گہرے تھے کہ سیدھے دل میں اتر گئے۔ اس خط کا آغاز میرے بھائی کے نام سے نہیں بلکہ میرے سرتاج اور میرے محسن جیسے الفاظ سے لکھا ہوا تھا، جسے پڑھتے ہی میرے بدن میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی، کیونکہ یہ الفاظ اس رشتے کی گواہی دے رہے تھے جسے دنیا کی نظروں سے چھپایا گیا تھا۔ خط میں لکھا تھا کہ آپ کی بھیجی ہوئی رقم مل گئی ہے اور بچوں نے نئے کپڑے پہن کر آپ کی تصویر کو سلام کیا ہے۔ آپ فکر نہ کریں، ہم یہاں بہت خوش ہیں، بس آپ کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔
چھوٹے کو بخار تھا جو اب اتر گیا ہے، مگر وہ رات کو سوتے ہوئے اکثر آپ کو پکارتا ہے۔ یہ سطر پڑھ کر میرا ضبط ٹوٹ گیا اور میں منہ پر ہاتھ رکھ کر رو پڑی۔ سوچیں، وہ شخص جو ہمارے گھر میں سب کی نظروں کے سامنے رہتا تھا، وہ در حقیقت ہم سے کتنا دور اور کسی اور کے کتنا قریب تھا۔ اس کا جسم یہاں ہمارے پاس تھا، مگر اس کی روح اور اس کا دھیان اس گھر میں اٹکا ہوا تھا جہاں اس کے بچے اسے پکار رہے تھے۔ میں نے دوسرا کاغذ اٹھایا تو وہ شاید کسی ڈاکٹر کا نسخہ تھا جس کے پیچھے کچھ حساب کتاب لکھا ہوا تھا، اور ساتھ ہی ایک نوٹ تحریر تھا کہ اس بار مکان مالک نے کرایہ بڑھانے کا کہا ہے، اگر ہو سکے تو کچھ اضافی پیسے بھیج دیں ورنہ ہمیں گھر خالی کرنا پڑے گا۔ اس نوٹ کے نیچے میرے بھائی کی لکھائی میں لکھا تھا کہ فکر نہ کرو، میں نے اوور ٹائم لگا لیا ہے، اگلے ہفتے تک انتظام ہو جائے گا۔ یہ پڑھ کر مجھے وہ دن یاد آ گیا جب بھائی دفتر سے گھر آئے تھے اور ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور وہ بہت تھکے ہوئے لگ رہے تھے۔ امی نے پوچھا بھی تھا کہ اتنی دیر کیوں ہو گئی، تو انہوں نے کہا تھا کہ کام کا بوجھ زیادہ ہے۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ وہ کام کا بوجھ نہیں تھا بلکہ باپ ہونے کا بوجھ تھا جو وہ خاموشی سے اٹھائے ہوئے تھے۔ وہ اپنی نیندیں حرام کر کے اپنی اس چھوٹی سی دنیا کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے جس کی خبر ہم میں سے کسی کو بھی نہ تھی۔ ہر کاغذ ایک نئی کہانی سنا رہا تھا۔ ایک پرچی پر لکھا تھا کہ بڑی والی اب سکول جانے لگی ہے، اسے کتابیں اور یونیفارم چاہیے۔ وہ کہتی ہے کہ جب بابا آئیں گے تو میں انہیں اپنی کاپیاں دکھاؤں گی۔ یہ پڑھ کر مجھے بھائی کا وہ چہرہ یاد آیا جب وہ تنخواہ والے دن گھر آتے تھے اور چپ چاپ سارے پیسے امی کے ہاتھ میں لا کے رکھ دیتے تھے، اور امی انہیں دعائیں دیتی تھیں کہ اللہ تمہاری کمائی میں برکت دے۔ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ وہ برکت کہاں جا رہی ہے اور وہ کن دعاؤں کا صلہ تھی جو اسے زندہ رکھے ہوئے تھا۔ وہ اپنے حصے کے پیسے بھی شاید وہیں بھیج دیتا تھا اور خود پرانے کپڑوں اور جوتوں میں گزارا کرتا تھا۔ میں نے مزید کاغذات دیکھے تو ان میں بچوں کی بنائی ہوئی کچھ ٹیڑھی میڑھی ڈرائنگز بھی نکلیں، جن میں ایک گھر بنا ہوا تھا اور 4 لوگ کھڑے تھے، ایک بڑا مرد، ایک عورت اور 2 بچے۔ یہ ان بچوں کا خواب تھا جو وہ کاغذ پر اتار کر اپنے باپ کو بھیجتے تھے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ وہ اسے کتنا یاد کرتے ہیں۔ ان تصویروں میں رنگ بھرنے کے لیے جو پینسلیں استعمال کی گئی تھیں وہ شاید بہت سستی والی تھیں، مگر ان میں جو محبت کے رنگ بھر رہے تھے وہ دنیا کی کسی بھی مہنگی پینٹنگ سے زیادہ قیمتی تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ بھائی جب اکیلے کمرے میں بیٹھ کر ان تصویروں کو دیکھتے ہوں گے تو ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ کیا وہ روتے ہوں گے؟ کیا وہ مسکراتے ہوں گے؟ یا پھر اپنی بے بسی پر کڑکتے ہوں گے کہ وہ اپنے ہی بچوں کے پاس جا کر انہیں سینے سے نہیں لگا سکتے؟ یہ الماری صرف کپڑوں اور کاغذات کا مجموعہ نہیں بلکہ یہ ایک قبرستان تھا جہاں میرے بھائی کی حسرتیں اور امیدیں، خواہشات دفن تھیں، اور آج میں اس قبرستان کی واحد زائر تھی جو ان رازوں کی پردہ پوشی کر رہی تھی۔ ان کاغذات کے مطالعے کے دوران مجھے ایک اور چیز کا شدت سے احساس ہوا، اور وہ یہ تھا کہ ان خطوط کی تاریخیں بہت پرانی نہیں تھیں بلکہ آخری خط تو پچھلے ہفتے کا تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ عورت اور وہ بچے ابھی تک اس انتظار میں ہوں گے کہ مہینہ ختم ہونے والا ہے اور ان کا مسیحا آنے والا ہے یا کچھ بھیجنے والا ہے۔ انہیں تو خبر بھی نہیں ہوگی کہ ان کا مسیحا اب کبھی نہیں آئے گا، اور وہ جس کے سہارے زندہ تھے وہ اب مٹی کے ڈھیر میں بدل چکا ہے۔ یہ خیال آتے ہی میرے وجود میں خوف کی لہر دوڑ گئی کہ اب ان کا کیا ہوگا، کون انہیں بتائے گا اور کون ان کی کفالت کرے گا؟ کیا وہ بھوکے مر جائیں گے یا مکان مالک انہیں گھر سے نکال دے گا؟
یہ سوالات مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہے تھے، لیکن اس سے بڑا ڈر یہ تھا کہ اگر یہ راز کھل گیا تو ہمارا کیا ہوگا۔ ہمارے خاندان والے جو اپنی عزت اور ناموس کے لیے جان دینے اور لینے کو تیار رہتے ہیں، وہ اس خبر کو کیسے برداشت کریں گے کہ ان کے بیٹے نے خاندان کی مرضی کے خلاف جا کر کسی ایسی عورت سے شادی کر لی تھی جو شاید ان کے معیار کے مطابق نہیں تھی، اور اس کے بچے بھی ہیں۔ مجھے اپنی والدہ کا سخت مزاج اور والد کا غصیلا رویہ یاد آنے لگا۔ اگر انہیں پتہ چلا تو وہ شاید ان بچوں کو کبھی قبول نہ کریں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ بھائی کی یاد کو بھی دل سے نکال دیں اور اسے بدنام کر دیں۔ یہ سوچ کر میرا دل کانپ اٹھا کہ میں اپنے بھائی کی عزت کیسے بچاؤں اور ان معصوم بچوں کا مستقبل کیسے محفوظ کروں۔ میں ایک عجیب دوراہے پر کھڑی تھی۔ ایک طرف میرا مردہ بھائی اور اس کا راز تھا، اور دوسری طرف زندہ حقیقتیں جو اب میرے سامنے کپڑوں اور کاغذات کی شکل میں بکھری پڑی تھیں۔ میں نے ایک خط اور اٹھایا جو شاید سب سے زیادہ دردناک تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ لوگ اب باتیں بنانے لگے ہیں کہ تمہارا شوہر آتا کیوں نہیں ہے، محلے میں طرح طرح کی چیمگوئیاں ہو رہی ہیں، بچے بھی پوچھتے ہیں کہ بابا ہمیں لینے کیوں نہیں آتے، پلیز کچھ کریں۔ میں اب مزید لوگوں کے سوالوں کا سامنا نہیں کر سکتی۔ یہ الفاظ ایک چیخ کی طرح میرے کانوں میں گونجنے لگے۔ یہ ایک مجبور عورت کی پکار تھی جو سماج کے تانوں سے تنگ آ چکی تھی، اور اب میرے بھائی کی موت کے بعد اس کی ڈھال بھی ٹوٹ چکی تھی۔ مجھے لگا جیسے کمرے کی دیواریں مجھے گھور رہی ہیں اور ہر کھلونا مجھ سے سوال کر رہا ہے کہ اب ہمارا کیا بنے گا۔ کمرے میں موجود ہوا کا دباؤ بڑھنے لگا اور میرا سانس پھول رہا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑی مصیبت ہمارے گھر کے دروازے پر دستک دینے والی ہے۔ شاید وہ عورت خود یہاں آ جائے، یا شاید کوئی اور یہ خبر لے آئے۔ میرے ذہن میں خوفناک خاکے بننے لگے کہ اگر کل جنازے کے بعد کے انتظامات کے دوران کوئی اجنبی عورت 2 بچوں کے ساتھ گھر میں داخل ہو گئی اور اس نے سب کے سامنے بھائی کا نام لے کر گریہ و زاری شروع کر دی تو کیا قیامت ٹوٹے گی؟ محلے والے کیا کہیں گے؟ رشتہ دار کیا باتیں بنائیں گے؟ ہماری عزت جو ہمیں جان سے زیادہ عزیز ہے وہ تو لمحوں میں خاک میں مل جائے گی، اور میرے بوڑھے ماں باپ شاید اس صدمے سے جان بر نہ ہو سکیں۔ ان تمام اندیشوں نے میرے دماغ کو جکڑ لیا تھا اور میں وہیں فرش پر بیٹھی لرز رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ الماری نہیں کھلی بلکہ مصیبتوں کا پنڈورا باکس کھل گیا ہے جسے اب بند کرنا میرے بس میں نہیں رہا۔ ڈائری کے صفحات اور بکھرے ہوئے کاغذات مجھے اپنی طرف کھینچ رہے تھے، مگر خوف مجھے پیچھے دھکیل رہا تھا کہ کاش میں نے یہ الماری کھولی ہی نہ ہوتی، کاش میں اس راز سے انجان ہی رہتی تو شاید سکون سے جی پاتی۔ مگر اب یہ سچائی میرے گلے کا پھندا بن چکی تھی اور میں اس بوجھ کو اکیلے اٹھانے کے قابل نہیں تھی۔ مجھے شدت سے کسی ایسے شخص کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی جس سے میں یہ بات کر سکوں، مگر کس سے؟ اس گھر میں تو ہر دیوار کے کان تھے اور ہر شخص اپنی انا کا قیدی تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ان کاغذات کو واپس ڈائری میں رکھنے کی کوشش کی، مگر میرے ہاتھ شل ہو چکے تھے۔ تبھی میری نظر ایک ایسی رسید پر پڑی جس پر ایک ایسا پتہ درج تھا جو ہمارے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میرے خوف میں مزید اضافہ ہو گیا کہ وہ لوگ اتنے قریب تھے اور ہم اتنے بے خبر۔ یہ قربت خطرے کی گھنٹی تھی جو میرے دماغ میں بج رہی تھی کہ کسی بھی لمحے یہ فاصلہ مٹ سکتا ہے اور وہ حقیقت ہمارے آنگن میں آ کھڑی ہو سکتی ہے جس کا سامنا کرنے کی ہم میں تاب نہ تھی۔
باہر گلی میں کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی تو میں اچل پڑی۔ مجھے لگا شاید کوئی گیٹ پر آیا ہے۔ ہر آہٹ مجھے اپنے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی اور میرا دل کسی انہونی کے ڈر سے ڈوب رہا تھا۔ میں وہیں فرش پر بیٹھی اپنے وسوسوں اور اندیشوں کے جال میں بری طرح جکڑی ہوئی تھی کہ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال کوندا کہ اگر میں ڈرتی رہی اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہی تو مسئلہ حل نہیں ہوگا بلکہ مزید بگڑ جائے گا۔ مجھے اس حقیقت کا سامنا کرنا ہی تھا، چاہے وہ کتنی ہی تلخ کیوں نہ ہو۔ اسی کشمکش کے عالم میں نے ڈائری کا سب سے آخری لکھا ہوا صفحہ نکالا، جسے شاید لکھتے وقت میرے بھائی کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی زندگی کی شام ہونے والی ہے اور یہ الفاظ اس کا آخری بیان ہوں گے۔ اس صفحے کی تحریر باقی تمام صفحات سے زیادہ لرزیدہ اور بکھری ہوئی تھی، جیسے لکھتے وقت اس کے ہاتھوں میں جان نہ ہو یا پھر اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا رہا ہو۔ اس تحریر کا آغاز کسی تاریخ سے نہیں بلکہ ایک نام سے ہوا تھا اور وہ نام میرا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا دل اچل کر حلق میں آ گیا کہ اسے یقین تھا کہ میرے بعد اگر کوئی اس الماری کو کھولے گا تو وہ میں ہوں گی۔ اس نے لکھا تھا کہ میری پیاری بہن، مجھے معلوم ہے کہ جب تم یہ تحریر پڑھ رہی ہوگی تو میں منو مٹی تلے جا چکا ہوں گا اور تم مجھ پر بہت غصہ ہوگی۔ شاید تم مجھے دھوکے باز اور جھوٹا سمجھ رہی ہو، اور تمہارا غصہ بجا بھی ہے، کیونکہ میں نے تم سب سے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سچ چھپایا۔ میں ایک بزدل انسان تھا جو ساری عمر سماج کی فرسودہ روایات اور خاندان کی جھوٹی انا کے بتوں سے ڈرتا رہا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے اپنی پسند کی شادی کی بات کی تو اماں اور ابا کبھی راضی نہیں ہوں گے اور گھر میں ایک طوفان کھڑا ہو جائے گا جس کا مقابلہ کرنے کی مجھ میں ہمت نہ تھی۔ اس لیے میں نے وہ راستہ چنا جو مجھے آسان لگا، مگر در حقیقت وہ کانٹوں سے بھرا تھا۔ میں نے چھپ کر نکاح کر لیا اور سوچا کہ جب حالات بہتر ہوں گے تو سب کو بتا دوں گا، مگر وہ وقت کبھی نہیں آیا اور میں اپنی ہی بنائی ہوئی دلدل میں دھنستا چلا گیا۔ میں دو کشتیوں کا راہی بن گیا اور اس کوشش میں نے خود کو ریزہ ریزہ کر لیا۔ میں نے اپنی بیوی کو وہ عزت نہیں دی جو اس کا حق تھی، اور اپنے بچوں کو وہ نام نہیں دے سکا جو ان کی پہچان تھا۔ وہ بچے مجھ سے پوچھتے تھے کہ ہمارے دادا دادی ہمیں ملنے کیوں نہیں آتے، اور میں انہیں جھوٹیاں تسلیاں دے کر سلا دیتا تھا۔ میری بہن، میں اپنی نظروں میں بہت بڑا مجرم ہوں، لیکن تم گواہ رہنا کہ میں نے ان سے محبت میں کوئی کمی نہیں کی۔ میری وصیت ہے کہ میرے حصے کی تمام جائیداد اور میرے بینک میں جمع شدہ رقم ان دو بچوں کے نام کر دی جائے، کیونکہ شرعی اور قانونی طور پر وہی میرے اصل وارث ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ کام بہت مشکل ہے اور تمہیں بہت مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن خدا کے واسطے میرے ان معصوم پھولوں کو رلنے مت دینا۔ ان کا اس دنیا میں میرے اور اب تمہارے سوا کوئی نہیں ہے۔ ان کی ماں ایک بہت صابر عورت ہے جس نے میری خاطر اپنی زندگی کی ہر خوشی قربان کر دی۔ اب اسے مزید رسوا مت ہونے دینا۔ اگر ممکن ہو تو انہیں قبول کر لینا، اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو کم از کم ان کا حق ان تک پہنچا دینا تاکہ میری روح کو کچھ سکون مل سکے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت غلطیاں کی، لیکن شاید تم میری تلافی بن سکو۔ وہ الفاظ پڑھتے ہوئے میرے آنسو خشک ہو چکے تھے اور ان کی جگہ ایک عجیب سے عزم اور حوصلے نے لے لی تھی۔ میرے بھائی نے مرتے مرتے اپنا سب سے بڑا بوجھ میرے ناتواں کندھوں پر ڈال دیا تھا۔ وہ مجھے اپنا رازدار بنا گیا تھا اور اب یہ میری ذمہ داری تھی کہ میں اس راز کی حفاظت کروں یا اسے دنیا کے سامنے لاؤں۔ میرے اندر کی بہن جاگ اٹھی تھی
اور مجھے لگا کہ اگر میں نے ان بچوں کو تنہا چھوڑ دیا تو شاید قیامت کے دن میں اپنے بھائی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ وہ بچے جو میرے بھائی جان کی تصویر تھے اور جن کی رگوں میں میرے باپ کا خون دوڑ رہا تھا، انہیں میں کیسے لاوارث چھوڑ سکتی تھی، چاہے اس کے لیے مجھے پورے خاندان سے جنگ ہی کیوں نہ لڑنی پڑے۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے اور فیصلہ کر لیا کہ میں کل ہی اس پتے پر جاؤں گی جو رسیدوں پر لکھا تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں سے ان بچوں کو دیکھنا تھا اور اس عورت سے ملنا تھا جس نے میرے بھائی کی تنہائیوں کو بانٹا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں بہت دیر نہ ہو جائے اور وہ لوگ کسی مشکل کا شکار نہ ہو جائیں۔ میں نے جلدی جلدی تمام کپڑے اور کھلونے واپس الماری میں رکھنا شروع کیے۔ ہر کپڑے کو رکھتے ہوئے مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اپنے بھائی کی امانت کو سنبھال رہی ہوں۔ میں نے ان کھلونوں کو پیار کیا اور دل ہی دل میں وعدہ کیا کہ بہت جلد یہ کھلونے ان ننھے ہاتھوں میں ہوں گے جن کے لیے یہ خریدے گئے تھے۔ میں نے ڈائری اور ضروری کاغذات کو اپنے دوپٹے میں چھپا لیا اور باقی سامان وہیں رکھ کر الماری کو دوبارہ مقفل کر دیا۔ اس تالے کی کلک کی آواز نے مجھے احساس دلایا کہ اب یہ راز صرف اس الماری کے سینے میں نہیں بلکہ میرے سینے میں بھی دفن ہو چکا ہے۔ میں کمرے سے باہر نکلی تو گھر کا ماحول ویسا ہی سوگوار تھا، مگر اب میرے اندر کا سوگ بدل چکا تھا۔ اب میں صرف ایک بھائی کی موت کا غم نہیں منا رہی تھی بلکہ ایک باپ کی بے بسی اور ادھوری خواہشات کا ماتم بھی کر رہی تھی، جو اپنے بچوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے کو تسرتا رہا۔ میں نے صحن میں جا کر آسمان کی طرف دیکھا جہاں تارے چمک رہے تھے اور دل ہی دل میں بھائی سے مخاطب ہو کر کہا، آپ فکر نہ کریں بھائی جان، آپ بزدل ہو سکتے ہیں مگر آپ کی بہن بزدل نہیں ہے۔ میں آپ کی نشانیوں کو ضائع نہیں ہونے دوں گی۔ میں انہیں وہ مقام دلاؤں گی جو ان کا حق ہے، چاہے زمانہ کچھ بھی کہے۔ میں نے اسی وقت تہیہ کر لیا کہ صبح ہوتے ہی میں اس گھر کا رخ کروں گی اور ان بچوں کو جا کر اپنے سینے سے لگا کر بتاؤں گی کہ ان کا باپ مر گیا ہے تو کیا ہوا، ان کی پھپھو زندہ ہے، اور جب تک میرے دم میں دم ہے انہیں یتیمی کا احساس نہیں ہونے دوں گی۔ یہ صرف ایک فیصلہ نہیں تھا بلکہ یہ میرا کفارہ تھا اس غفلت کا جو ہم سب سے ہوئی کہ ہم اپنے گھر کے فرد کے دکھ کو نہ دیکھ سکے۔ اب مجھے اس گھر کی چار دیواری اور خاندانی ناموس کی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ انسانیت اور خون کا رشتہ ان سب کھوکھلے اصولوں سے بہت اوپر تھا۔ میں جانتی تھی کہ راہ کانٹوں بھری ہے۔ کل کو جب میں یہ سچ سب کے سامنے لاؤں گی تو طوفان آئے گا، تانے ملیں گے اور شاید مجھے بھی گھر سے دھکے مار کے نکال دیا جائے، مگر مجھے اب کسی بھی چیز کا خوف نہیں تھا، کیونکہ میرے پاس سچ کی طاقت تھی اور میرے بھائی کی آخری خواہش میری ڈھال تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور اپنے کمرے کی طرف کو بڑھ گئی جہاں مجھے صبح کا انتظار کرنا تھا، ایک ایسی صبح جو میری اور ان دو معصوم بچوں کی زندگی میں ایک نیا باب رقم کرنے والی تھی۔ یہ کہانی اب ختم نہیں ہوئی تھی بلکہ اب تو اس کا اصل آغاز ہوا تھا، جہاں ایک راز فاش ہونے کو تھا اور رشتوں کو ایک نئی آزمائش شروع ہونے والی تھی جس میں جیت صرف اور صرف محبت اور حق کی ہونی تھی۔ میں نے اپنے بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کیں تو مجھے ان دو بچوں کے مسکراتے ہوئے چہرے نظر آئے جو مجھے بلا رہے تھے، اور میں نے نیند کی وادیوں میں اترتے ہوئے ان سے وعدہ کیا کہ میں آ رہی ہوں۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ رشتوں کو سماج کے کھوکھلے اصولوں کی بھیٹ چڑھانے کی بجائے انہیں وقت پر قبول کر لینا چاہیے، ورنہ انسان چلا جاتا ہے
اور پیچھے صرف پچھتاوے اور بے جان رسیدیں رہ جاتی ہیں۔